اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ تو تاریخ میں بات یہ چل رہی تھی کہ حجاز میں بت پرستی کس طریقے سے تھی، لوگ کس طریقے سے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو خدا بھی کہتے تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خود بت پرست ہو، کسی بت کی پوجا کرتا ہو اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے، اپنے آپ کو بھی پجوائے؟ بولا ہاں اس طریقے کا ممکن ہے۔ مثال بھی دی، جیسے فرعون کی مثال دی، اس کے بعد نمرود کی، ٹھیک؟ تو یہاں تک پہنچے تھے کہ بزرگ ترین سنگری کی نمرود بے دست آوردے بود، کہنے کہ سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑی سپر جو نمرود کو حاصل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ جلب توجہ گروہی از منجمان و کاہنان بود، کچھ کاہنوں اور منجموں کی توجہ کا نمرود کی جانب ہونا۔ اس زمانے میں کاہنوں اور منجمیوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی بھائی، یہ بڑے استاد ہوتے تھے، شاطر ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کو ان سے بڑا خوف لگا رہتا تھا یا لوگوں کی خاص توجہ ان کی طرف ہوتی تھی۔ تو نمرود کے زمانے کے کچھ منجمی اور کچھ کاہن یہ نمرود کی طرف مائل ہو گئے۔ نمرود کو سپورٹ جب ان کا ملا تو اب یہ ان لوگوں کا سپورٹ نمرود کے لیے سب سے بڑی سپر بن گئی۔ اچھا، اتفاق سے اب یہ جو کاہن اور منجم تھے یہ اس زمانے کے دانشمند پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اب یہ جب جھکنے لگیں گے، دیکھیں دنیا کی ہر قوم پڑھے لکھے لوگوں کے اعمال کو اپنے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ سمجھتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جاہل اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگوں کے اعمال کو فالو کرتی ہیں، ان کو دیکھ کے ویسا کرتی ہیں۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے کاہن تھے، بڑے بڑے منجمی تھے، جو اس زمانے کے پڑھے لکھے دانشمند لوگ سمجھے جاتے تھے، جب یہ نمرود کے سامنے جھکنے لگیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیا ہوگا؟ وہ تو خود بخود جلب ہو جائے۔ تو یہی ہوا کہ جو بڑے بڑے منجمی اور بڑے بڑے کاہن تھے یہ خضوع آنان، اب یہ خضوع کرنے لگے، یہ نمرود کے سامنے اظہار تذلل، اظہار حقارت، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے، اور پھر ان کا خضوع اور ان کا چھوٹا سمجھنا زمین را برائے استعمار طبقے منحطت و بے اطلاع، پھر وہ طبقہ کہ جو پچھڑا ہوا تھا، وہ طبقہ جو دبا کچلا تھا، جن کو کوئی علم نہیں تھا، جن کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی، آمادے تر ساختے بود۔ اب ان کے جھکنے کا اور یہ نمرود کو خدا مانی، اس کا زمینہ کیا ہے؟ بالکل تیار ہو چکا تھا، زمینہ فراہم ہو چکا تھا۔ علاوہ بر ان، اس کے علاوہ از بستگان ابراہیم کسانی مانند آزر کی مرد صورت گر بود و اطلاعاتی در اوضاع ستارگان داشت، جزو درباریان نمرود در آمده بود و این خود نیز مانع بزرگی برای ابراہیم بود، زیرا علاوہ بر مبارزه با افکار عمومی با مخالفت بستگان خود نیز روبرو بود۔ تو ایک طرف تو یہ تھا کہ جو اس زمانے کے کاہن اور منجمی لوگ تھے وہ نمرود کے دربار میں جا کر کے نمرود کے سامنے جھکنے لگے۔ اب ان کے جھکنے کی وجہ سے جو جاہل تھے، جو دبے کچلے تھے، ان کے جھکنے کا بھی زمینہ فراہم ہو گیا، ان کا بھی رجحان بڑھ گیا۔
اس کے علاوہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے، خاص طور سے جناب ابراہیم کے چچا جنہیں آزر کہا جاتا ہے، سمجھ گئے، جو مجسمہ سازی کا کام کرتے تھے، بت تراشی کا کام کرتے تھے، یہ خود نمرود کے درباری تھے. یہ نمرود کے دربار میں پہنچ گئے. اب آزر کا نمرود کے دربار میں پہنچنا اب یہ جناب ابراہیم کے لیے مشکلیں کھڑا کر رہا ہے کہ اب جناب ابراہیم نمرود کی مخالفت کریں گے تو کیسے کریں گے، اور اگر کریں گے تو نمرود کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار جو ان کے دربار میں ان کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی آئیں گے مخالفت کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کہ عمومی افکار کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ تو اختلاف تھا ہی، عام لوگوں سے تو ٹکرا ہی رہے تھے، اب خاص لوگوں سے بھی ٹکرانا پڑے گا، اب ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جناب ابراہیم کے لیے. اور اس سے ایک چیز ادھر جناب ابراہیم کے لیے مشکل بڑھ رہی، ادھر نمرود کے لیے مشکل آسان ہو رہی ہے. کہ بھائی اگر بھتیجا حق پر ہوتا، اس کی باتیں سچی ہوتی تو یہ چچا اس کے پاس رہتا کہ میرے پاس آتا؟ جس نے پرورش کی ہے، جس نے پالا ہے، اسے کس کا سپورٹ کرنا چاہیے، کس کی حمایت کرنی چاہیے؟ اپنے بھتیجے کی. بھتیجا غلط ہے اسی لیے تو چھوڑ کر کے میری طرف آیا، میرے دربار میں آیا، میری بات مان رہا. خب یہ تمام چیزیں تھیں. نمرود در زندگی یہ رویائی فرو رفتے بود، یہ وہ مسائل تھی جس کی وجہ سے نمرود کیا ہے، خواب کی زندگی گزار رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ خواب غفلت میں پڑا ہوا تھا، نیند میں زندگی گزار رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہی سمجھ رہا تھا کہ بس یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ آ رہے میرے سپورٹ میں، یہ ابراہیم ہے جو میری مخالف ہے تو ان کو بھی بڑی جلدی ہم خاموش کروا دیں گے، چونکہ یہ سب تو ہیں ہمارے پاس ہی، ان کے پاس کتنی قدرت، کتنی طاقت ہے، ہم سے کیا مقابلہ کریں گے. ان کے اپنے جب ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو شکست دینے میں کتنی دیر لگے گی. یہ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک جو ستارہ شناس تھے، جو لوگ ستاروں کو پہچانتے ہیں، انہوں نے آ کر کے بتا دیا نمرود کو اب تیری خیر نہیں ہے، اب تیری حکومت کی خیر نہیں ہے. ہم نے ستارہ دیکھا ہے، علم نجوم کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اسی سرزمین پہ تمہارا ایک مخالف پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا. اب یہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا، ہاں ایسا ہونے والا کون ہے جو میری حکومت کو اور مجھے نابود کرے گا. تو کہہ رہے کہ ناگہان ستارے شناسان اچانک جو علم ستارہ رکھنے والے عالم تھے، نخستین زنگ خطر راہ، انہوں نے سب سے پہلے خطرے کی گھنٹی نواختند بجایا و گفتند، اور نمرود سے کہا حکومت تو بے وسیلہ شخصی کے، تمہاری حکومت ایک ایسے شخص کے ذریعے کہ ہمیں محیط زادگاہ اوز کہ یہی فضا جس کی پیدائش کی جگہ ہے، یہی ہمارے درمیان جو پیدا ہوگا، سرنگون خواہد شد، الٹ پلٹ کر دے گا. افکار خفتے نمرود بیدار شد. اب یہ وہ موقع تھا کہ جہاں کیا ہے، نمرود خواب غفلت سے بیدار ہوا، نیند میں جو زندگی گزار رہا تھا پانی وہ پرسید اور سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا آیا متولد شدے یا نہ،
جو میری حکومت کو تیر و تار کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے، سرنگون کرنے والا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے یا ابھی ہوگا؟ کہنے لگے نا متولد نشد یاس، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، قریب پیدا ہوگا۔ اب کیا تھا؟ فوراً اس نے نجومیوں کی بات پہ اعتبار کیا اور پوری ریاست اور پوری حکومت میں کیا ہے منادہ کرا دی، لوگوں کو معین کر دیا، لوگوں کو دستور دے دیا کہ اب آج کی تاریخ سے کسی بھی خاتون کا بچہ زندہ اور سلامت نہیں رہے گا، جن کے یہاں ولادت ہوگی اسے قتل کر دیا جائے گا، کہ اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نجومیوں نے بتایا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ سرزمین پہ بچہ پیدا ہوگا، میری حکومت کو سرنگون کرے گا، نابود کرے گا، اب اس کو اپنی حکومت بچانی ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ وہ فرمان جدائی زنان و مردان در شبی کے مطابق پیش بینی و محاسبات نجومی ستارے شناسا نطفہ ان دشمن سرسخت منعقد خواہش و صادر نمون۔ پہلے تو بھی نہیں بتایا تھا، کہا تھا کہ ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں بیوی اور شوہر اگر آپس میں ملیں گے تو اس کے نطفے سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو یہ کرے گا۔ وقت پہلے معین کیا تھا، انہوں نے ٹائم بتایا تھا کہ یہ ستارہ نکلے گا اور جب تک یہ ستارہ فلاں افق کے اوپر رہے گا اس وقت جو جوڑے مرد اور عورت آپس میں ملیں گے اس سے جو نطفہ منعقد ہوگا اس سے اس صفت کا بچہ پیدا ہوگا۔ تو اعلان کروا دیا کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک مرد اپنی اپنی عورتوں سے دور رہیں، کوئی نہیں جائے گا کسی کے پاس۔ وہ فرمان جدائی زنان و مردان، اس نے مردوں اور عورتوں کی جدائی کا حکم دے دیا، کہا کہ دور رہیں در شبی کے اس رات میں کہ مطابق پیش بینی و محاسبات نجومی و ستارے شناسان، کہ یہ ستاروں کا علم رکھنے والوں نے حساب و کتاب لگا کر کے جو بتایا تھا کہ فلاں ٹائم فلاں رات، تو اس رات میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کا حکم دے دیا۔ نطفہ ان دشمن سرسخت منعقد خواہش شد، کہ یہ رات میں مرد عورت ملیں گے تو تمہارا سب سے بڑا دشمن پیدا ہوگا، بھاگ۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں گے نہیں، کوئی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے گا۔ مع الوصف دج خیمان او پسر بچہارا می کشتن، یہ ایک طرف، اس کی طرف جو بچے پیدا ہو رہے تھے اس کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ مع الوصف، جو وصف کو بیان کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ دج خیمان او، اس کے نوکر، اس کے سپاہی، پسر بچہارا، بچوں کو، لڑکوں کو، پسر بچہ یعنی لڑکوں کو، می کشتن، قتل کر دیتے تھے۔ قابلہ دستور داشتن صورت نوزادان را بے دفتر مخصوص او ارسال نمایاں، جو خواتین بچے پیدا کراتی تھی، دایا جن کو کہا جاتا ہے، اس کو فارسی میں قابلہ کہتے ہیں، دایا کو حکم دیا گیا تھا کہ بچوں کی صورت کو ایک خاص دفتر میں ارسال فرمائیں، یعنی مکمل خبر دیں کس کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، ٹھیک۔ تمام دایا کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کی ڈیٹیل فلاں جگہ آ کر کے بتائیں یا ارسال کریں۔ اتفاقاً در ہم شبی کے ہر نو آمیزش زن و مرد ممنوع، اتفاقاً وہی رات کی جس رات میں مردوں اور عورتوں کو قریب ہونے سے روکا گیا تھا، منع گیا تھا، نطفہ ابراہیم در ہم شب منعقد گردید، اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نطفہ وجود میں آیا۔ چلے باقی بعد میں